بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو پس منظر ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نہرو رپورٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جو تاریخی پس منظر تھا اس کو بھی ڈسکس کیا۔ مختصراً میں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ 1927 میں سائمن کمیشن بنا۔ سائمن کمیشن میں یہ تھا کہ اس کے سربراہ تھے سر جان سائمن، اور ممبران کی تعداد تھی 7۔ سارے ممبران اس میں انگریز تھے، تو اس کو جتنے بھی نیشنلسٹ لیڈر تھے ہندوستان کے سبھی نے اس کو آلموسٹ ریجیکٹ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی اس سے نیکسٹ منتھ میں، اسی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولا بنائیں گے جو برٹش گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ایک نہرو کمیٹی بنا دی گئی۔ نہرو کمیٹی نے چند ماہ کی پریپریشنز کے بعد اپنا جو ڈرافٹ دیا اسے نہرو رپورٹ کہتے ہیں۔ نہرو رپورٹ کے چند پوائنٹس جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے وہ فیور میں نہیں تھے، اس حوالے سے محمد علی جناح، سر آغا خان، محمد علی جوہر، ان شخصیات نے، مسلم کمیونٹی نے اسے رد کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے رسپانس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنے 14 نکات ہیں ان کو پریپیئر کیا اور اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کیا۔ اب ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور ساتھ کوشش کریں گے کہ نہرو رپورٹ جو ہے اس کا اور 14 پوائنٹس کا ہم کمپیریزن بھی کرتے رہیں۔ تو جو محمد علی جناح کے جو پوائنٹس تھے ان میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہندوستان میں وفاقی نظام رائج کیا جائے، اور اس میں انہوں نے صوبوں کی جو مکمل خود مختاری اس کے حوالے سے بات کی، اور دوسرا یہ کہا کہ جتنے بھی پروونسز ہیں ان کا سٹیٹس جو ہے ایکول ہوگا۔ اس کے بعد نہرو رپورٹ میں ہم نے دیکھا کہ جو اس سے پہلے دونوں میجر کمیونٹیز یا میجر سیاسی پارٹیز کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، گیو اینڈ ٹیک، میثاق لکھنؤ 1916 میں۔ اس میں کانگریس نے مسلمانوں کی اس ڈیمانڈ کو سے اتفاق کیا تھا کہ مسلمانوں کو مرکزی قانون ساز اسمبلی جو ہے اس میں 1/3 نشستیں ان کے لیے ریزروڈ ہونی چاہیے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے اس کو 1/3 کی بجائے 1/4 کر دیا۔ اب محمد علی جناح نے دوبارہ وہی جو چیز ہے، وہی ڈیمانڈ دوبارہ سامنے رکھی کہ مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی میں 1/3 نشستیں مخصوص کی جائیں، کس میں 14 پوائنٹس کا جو ڈرافٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد 20s کی جو دہائی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شروع سے جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ چل رہی تھی، جس سے بھی انڈین نیشنل کانگریس 1916 میں اتفاق کر چکی تھی، وہ تھا جداگانہ انتخاب۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں، جس کو یقیناً ایک بائسڈ اور نیرو مائنڈ سیٹ ہم کہیں گے ہندو ذہنیت، اس میں انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ تو محمد علی جناح نے 14 پوائنٹس میں دوبارہ جو اپنی وہ جینون ڈیمانڈز ہے فار دی مسلمز آف دی سب کانٹیننٹ، اس کو دوبارہ ان پوائنٹس میں شامل کیا کہ اس جداگانہ طریقہ انتخاب جو ہے فار دی مسلمز اس کو برقرار رکھا جائے۔ اس کے علاوہ 14 پوائنٹس میں نہ صرف محمد علی جناح نے مسلمانوں کی بات کی بلکہ دوسری جو اقلیتیں تھیں ان کے حوالے سے بھی بات کیا کہ ان کے بھی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا عقیدہ اور مذہب جو ہے اس کو بھی تحفظ دیا جائے۔ ایک 20 کی دہائی میں ایک اور پوائنٹس بڑا ہائی لائٹ ہو رہا تھا بار بار مسلم لیگ کی طرف سے کہ سندھ کو بمبے سے علیحدہ کیا جائے، تو اس کو آلموسٹ نہرو رپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں ریجیکٹ کر دیا گیا، یعنی کنڈیشنل کر دیا گیا کہ پہلے جو اکنامک میٹرز ہیں ان پہ ڈسکشن ہوگی، آفٹر دیٹ دیکھیں گے اس پہ کیا پروگرس کرنی ہے یا نہیں۔ تو اس کو بھی دوبارہ اپنی ڈیمانڈز میں محمد علی جناح نے رکھا کہ سندھ کو بمبے سے علیحدہ کر کے مکمل صوبہ بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ تھا کہ شمال مغربی سرحدی صوبہ NWFP اور بلوچستان میں بھی وہ اصلاحات متعارف کروائی جائیں جو دوسروں صوبوں میں ہیں۔ مسلمانوں کو ملازمتوں میں آبادی کے مطابق حصہ دیا جائے، اور دستور میں ترمیم کے لیے صوبائی اسمبلی کی منظوری بھی حاصل کی جائے، اور اینڈ پہ یہ آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، تعلیمی اداروں اور زبان کے تحفظ کا بندوبست کیا جائے۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو محمد علی جناح نے 14 نکات کی شکل میں ایک ریٹن ڈرافٹ میں پیش کیے، اور ان میں سے خاص طور پہ 3 جو پوائنٹس ہیں جس میں خاص طور پہ ہے جداگانہ انتخاب، طریقہ فار دی مسلمس، اور اس کے علاوہ 1/3 ریپریزنٹیشنس ان دی اسمبلیز فار دی مسلمس، اور سندھ کو بمبے سے علیحدہ کیا جائے۔ یہ جینونلی وہی ڈیمانڈ تھی جو پورے برصغیر کے مسلمانوں کی آواز تھی۔ تو محمد علی جناح نے، میں سمجھتا ہوں، بڑے اچھے انداز میں جو نہرو رپورٹ ہے اس پہ رسپونڈ کیا، بڑے مثبت انداز میں، اور انتہائی جو جینون ڈیمانڈس تھی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی، اس کو سامنے رکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہسٹری آف پاکستان یا سب کانٹیننٹ میں 14 پوائنٹس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے فار دی ویلفیئر آف دی مسلمس، ان کو محمد علی جناح نے ایک ریٹن ڈرافٹ میں ان کو پریزنٹ کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہرو رپورٹ آنے کے بعد محمد علی جناح نے جو اپنے ان کا پالیٹکس کا میتھڈ تھا اس میں انہوں نے تبدیلی کی، اور یہاں سے انہوں نے اپنا مائنڈ کلیئر کر لیا، جس کو ہم کہیں گے 2 قومی نظریہ، کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد ہیں، دونوں قومیں مکمل طور پہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی تہذیب و تمدن، ثقافت سب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو یہ تھے وہ پوائنٹس جس میں جو اس کے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے۔ تو اس مختصر سے لیکچر میں نے کوشش بھی کی کہ ساتھ جو ہیں اس کا کمپیریزن بھی نہرو رپورٹ سے کیا جائے، اور نہرو رپورٹ کے بعد جو مسلمز تھے ان کا رسپانس کیا تھا، اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر پاک و ہند کے کا لیڈر بن کے ان پوائنٹس کو جو ہے پریزنٹ کیا۔ اب اس اینڈ پہ اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد ایک تو جو نہرو رپورٹ ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ منیمائز ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زیادہ منظم ہو گئے کہ ان کا وہ بھی اچھے انداز سے جو اپنے سیاسی حقوق ہیں ان کے لیے وہ بات کر سکتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو ان کے حقوق ہیں ان کو ایک منشور کی شکل میں، جو مسلمانان ہند کا جو منشور تھا، جو ان کے حقوق کے حوالے سے منشور تھا، اس کو ایک جامع انداز میں ایک ڈاکومنٹس میں 14 نکات کی صورت میں پیش کیا گیا۔